بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں۔ آج سورہ ابراہیم کا آخری رکوع شروع کریں گے۔ 42 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ ابراہیم کی، 13واں پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ حق اور باطل کا معرکہ چلتا آ رہا ہے۔ شروع سے ہی یہ سلسلہ چلا، حضرت آدم علیہ السلام، شیطان کا مقابلہ، اس کے آگے پھر یہ سلسلہ اسی طرح رواں دواں رہا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ظالم ہر طرف دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو مظلوم ہوتے ہیں وہ بیچارے ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ کافر مشرک وہ غالب نظر آتے ہیں، ایمان والے مغلوب نظر آتے ہیں۔ یہ تو کچھ عرصے کے لیے تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن دائمی طور پر ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، آپ فرعون کو دیکھیں، بڑا بادشاہ تھا، ایک وقت تک اس کا طوطی بولتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد ناکام ہوا، نیست و نابود ہو گیا۔ فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ہوئی۔ اسی طرح نمرود کا حال آپ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود اس کا کیا حشر ہوا؟ ناکام ہوا، حضرت ابراہیم کی فتح ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے، جب اعلان نبوت کیا حضور نے تو انہوں نے تکلیفیں دی، پریشان کیا، ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ عارضی طور پر اور کچھ وقت کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کافروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کامیاب جا رہے ہیں، لیکن ایسا حقیقی طور پر نہیں ہوتا۔ فتح ہمیشہ جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ لا تحسبن اللہ، آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ غافل ہے، عما یعمل الظالمون، اس سے جو ظالم کر رہے ہیں، جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ غافل ہے یا اللہ نے ان سے چشم پوشی کی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ ان کو مہلت دیتا ہے، لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ظالموں کی کوئی بات بھی نہیں سنی جائے گی، اور ان کو اس دن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں ظاہری طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہیں، آج ہم آزاد ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر، عارضی طور پر یہ کامیابی نظر آتی ہے، حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے۔ حقیقی طور پر جو اللہ کے بندے ہیں، کامیابی انہی کو ہوتی ہے۔ مہطعین، بھاگے جا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی پلک بھی ان کی طرف جھپکے گی نہیں، یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کھلی رہ جائیں گی، اور بھاگے جائیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، اور ان کو اس وقت کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی۔ پریشانی کی عالم میں صورتحال یہ ہوگی کہ پلک جھپکنا بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم نے تو پلک بھی جھپکنی ہے، صورتحال یہ ہوگی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور ان کے دل جو ہے وہ خالی ہیں، ہوا کی طرح، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت جو صورتحال ہوگی وہ پھر ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کہیں گے، ربنا،
اے ہمارے رب اخرنا ہمیں مہلت دے دے الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت، قریب ہی تھوڑی سی مدت تک مہلت ہمیں اور دے دے، نجیب دعوتک ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل اور ہم رسولوں کی اتباع کریں گے۔ قیامت کے دن یہ کفار، یہ ظالم لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، ہم دوبارہ دنیا میں یا اللہ تو ہمیں بیچ، تیرا پیغام ہم تک پہنچے گا، ہم اب اس میں کوئی کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اور جو تیرے رسول آئیں گے ہم ان کو بھی پریشان نہیں کریں گے، ان رسولوں کی اتباع کریں گے اور ان کی بات مانیں گے۔ من اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا، تم یہ سمجھتے رہے کہ یہ کرسی میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے وہ بھی ان کے نشانے عبرت ان کے لیے بننے چاہیے، لیکن نہیں بنتے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمران جو ماضی کے حکمران تھے وہ کدھر گئے، ان کا نشان کدھر گیا، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ آج ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، جو ان کے پیچھے آگے پیچھے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اور ان کی کرسی کو سلام تھی، ان کی سیٹ کو سلام تھا۔ آج کوئی بندہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتا، تو کامیابی یہ تو نہ ہوئی۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کا ظاہری طور پر کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن ہزاروں لوگ ہر وقت ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ ایک بہترین مثال ہماری لاہور کی لے لیں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ وہاں دیکھیں، آپ کی کوئی حقیقی اولاد نہیں ہے، اور آپ کے مریدین کا بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا حلقہ نہیں تھا۔ آج 1000 سال تقریباً گزر گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں ہر وقت فاتحہ پڑھنے والے ہیں، ہر وقت جب بھی جائیں گے وہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، لنگر کا سلسلہ جاری و ساری۔ اور دوسری طرف آپ تھوڑا سا اس طرف آئیں انارکلی میں، تو وہاں ایک بڑا بادشاہ جس کا نام قطب الدین ایبک تھا، اس کا مزار ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، یا کسی نے دیکھا ہوگا۔ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے وقت کا ایک بادشاہ تھا۔ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ حقیقی زندگی کیا ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو آج لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سروں پر حکومتیں کرتے ہیں وہ بس عارضی حکومتیں ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے وہ باز آ جائے، اور ان کو اپنے ماضی کے لوگ جو ظالم تھے ان کا جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو باتیں واضح فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم قسمیں کھا کر اس سے پہلے کہتے تھے کہ تمہیں تو کوئی زوال ہی نہیں آئے گا، یہ تو حکومت میری ہے، یہ تو سیٹ میری ہے، مجھے کوئی یہاں سے نہیں اتار سکتا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہے انہی گھروں میں، یعنی فی مساکن الذین، ان لوگوں کے گھروں میں تم رہے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے جی، صدر ہاؤس ہے، فلاں ہاؤس ہے، ایک بندہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، اور جو اس وقت موجود ہیں اس کو یہ نہیں پتا تھا یہاں پہلے پتہ نہیں کتنے آ چکے ہیں اور کتنے جا چکے ہیں، یہ خبر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے یہ مثالیں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثالیں بیان کی، جو وقت کے ظالم ہیں ان کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، اور مظلوموں کو بھی یہ سمجھایا کہ تم نے فکر مند نہیں ہونا، تم نے جو راہ ہدایت ہے اس پر گامزن رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا، کسی کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، کسی کی طاقت کو دیکھتے ہوئے راہ ہدایت پر عمل ترک نہیں کرنا، تم اس پر چلتے رہو، کامیابی تمہاری ہے۔ اور یہ جو ظالم ہیں ان کو بس مہلت مل رہی ہے، یہ مہلت ختم ہو جائے گی
اور پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقد مکروا مکرہم، انہوں نے اپنا فریب کیا، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ان کے فریب کا جواب موجود ہے۔ آج وہ فریب اور مکر کر رہے ہیں، انہوں نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا بھی دی، اور جن کو مہلت دی جا رہی ہے ان کی سزا کے لیے آگے مستقبل میں اللہ کے پاس منصوبہ موجود ہے۔ ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ ان کا مکر اتنا سخت ہے، لتزول منہ الجبال، کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ اتنے سخت قسم کے انہوں نے مکر و فریب سے کام لیا کہ پہاڑ بھی ہل جائیں، لیکن یہ عارضی رہے اور گزر گئے، ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ دوستو، یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی وقت راہ ہدایت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت آتا رہتا ہے، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، کس قدر حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی، پریشان کیا گیا، لیکن آخر میں وہی مکہ تھا جہاں سے لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکہ المبارکہ میں کھڑے تھے، اور حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے تھے کہ آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا عرب حضور کے زیر نگین کر دی۔ تو ہمیں ان آیات مبارکہ سے یہ سب حاصل کرنا چاہیے کہ ہم راہ ہدایت پر رہیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہے تو ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، کسی بھی طرح وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مہلت کا فائدہ اٹھاتے اس سے بچنا چاہیے، اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کی قدم چومتی ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔